اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب گزشتہ سال کرونا کی وبا پوری دنیا کے اندر پھیلی تو ہر طرف جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وبا سے کیسے نمٹا جائے، تو ہر طرف جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، کاروبار بند ہو گئے، فیکٹریاں بند ہو گئی، جس سے پوری دنیا کا خاص طور کے اوپر جو لیبر طبقہ ہے وہ ان کا روزگار جو ہے وہ متاثر ہوا۔ لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ جو ہے وہ ان کے دل میں دیہڑی دار طبقے کے لیے جو ہے وہ احساس موجود تھا، اور وہ بارہا یہ بات کرتے تھے کہ لاک ڈاؤن سے جو ہمارے ملک کا دیہڑی دار طبقہ ہے وہ متاثر ہوگا، اور دیہڑی دار طبقے کے لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ آواز بنے۔ اور آپ نے دیکھا کہ چند دن پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن رہا، اس میں بھی ہم نے اپنی انڈسٹری کو بند نہیں کیا، اور پھر اس کے بعد پارشلی ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر کو کھولا، جس سے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا بہت بڑا جو لیبر طبقہ ہے اس کا روزگار اس کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی کرونا وبا کے دوران بہترین حکمت عملی کے باعث ہم نے اپنے دیہڑی دار طبقے کا جو روزگار ہے وہ بند نہیں ہونے دیا۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا نے اب فالو کیا۔ وہ وزیر اعظم عمران خان ہی تھے جو تمام تر سیاسی پریشر کو جنہوں نے برداشت کیا، لیکن اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ ہے، جو ہمارا غریب مزدور ہے، اس کے لیے بہت بڑے مسائل جو ہے وہ پیدا ہونے کا اس وقت خدشہ تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو احساس کفالت پروگرام ہے، وہ احساس کفالت پروگرام جو کہ 40 لاکھ خاندانوں کے اوپر محیط تھا، اس کو کووڈ کے دوران اسی وجہ سے جو ہمارا دیہڑی دار طبقہ بے روزگار ہو رہا تھا اس کو بڑھانے کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کی کیش امداد کی گئی اور میرٹ کے اوپر ہوا۔ ابھی اسی احساس پروگرام کا جو سروے ہے، دائرہ کار ہے، اس کو بڑھا دیا گیا ہے، اور اس میں بڑی تعداد کے اندر جو ہمارا وہ طبقہ جو کہ خطۂ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، ان کو اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈے ون سے ان کو احساس تھا کہ وہ ہمارا دیہڑی دار طبقہ جو بڑے شہروں میں آتے ہیں، لوگ مزدوری کرنے آتے ہیں، جو گرین بیلٹوں میں کھلے آسمانوں تلے سونے پہ مجبور تھے، جن کی دہاڑی نہیں لگتی تھی، وہ بھوکے پیٹ سوتے تھے، ان کے لیے پناہ گاہیں جو ہے وہ قائم کی گئی۔ یہ ایک حکمران کی ایک اچھی نیت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی جب ریاست کی سطح پر ایسے اقدامات لیے جاتے ہیں تو باقی لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پر کیپٹا دنیا کی سب سے بڑی چیریٹی کرتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اقدامات لیے ہیں، اور ابھی آپ کے علم میں ہوگا کہ سعودی عربیہ میں پاکستان کی بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں ہماری جو لیبر ہے وہ سعودی عربیہ میں کام کر رہی ہے، اور وہاں پر ایمبیسی کی شکایات تھی، تو آدھا عملہ ایمبیسڈر سمیت انہوں نے واپس بلا لیا اس شکایات کے اوپر، اور چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، باقی جگہوں کے اوپر کافی کام ہوا۔ ہمارا ای او بی آئی کا ادارہ جو اولڈ ایج بینیفٹ کا ادارہ ہے، اس کی جو سالانہ جو کلیکشن تھی وہ 17 ارب روپے تھی، 17 ارب سے اس کو 28 ارب روپے پہ لے گئے۔ 6,500 ماہانہ پینشن جو ملتی تھی اس کو بڑھا کے 9,000 روپے کے اوپر جو ہے وہ لے گئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے حکومت کے اقدامات جاری ہیں، اور آپ کو یہ بھی بات آپ کے علم میں ہوگی کہ پاکستان میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اکانومی ہمیں جس حالت کے اندر ملی تھی، اور شہر فیصل آباد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ٹیکسٹائل کا ہمارا گڑھ ہے، اور پاکستان کی ایکسپورٹس کی ایک بہت بڑی بلینز آف ڈالرز کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ فیصل آباد سے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فیصل آباد کو سابقہ حکومت نے ٹیکسٹائل کا قبرستان بنا دیا تھا۔ یہاں پر پاور لومز جو ہیں وہ کباڑ کے بھاؤ بک رہی تھی۔ یہاں پر اس وقت جو صورتحال تھی کہ سپننگ ملیں بند ہو رہی تھیں، اور یہاں پر جو ٹیکسٹائل سیکٹر تھا وہ دم توڑ رہا تھا، لیکن ہم نے آتے ساتھ اقدامات لیے، ٹیکسٹائل پالیسی لے کر آئے، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ہم نے جو بجلی اور گیس کے ان کے ریٹ سے وہ پورے ملک کے ساتھ ہم نے ایک کیے، پہلے سندھ کے اندر،
ایک ریٹ تھا، وہاں کم ریٹ تھا، اور پنجاب کے اندر ریٹ زیادہ تھا، تو یہاں ہم نے اس کا ریٹ فکس کیا. پھر ان کے جو تاریخی ریفنڈز سے، چاہے وہ ڈی ایل ٹی ایل کی شکل کے اندر ہوں، چاہے وہ ان کے سیلز ٹیکس کی شکل کے اندر ہوں، وہ ان کو واپس کیے تاکہ ان کا کیش لیکویڈیٹی کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو. اور سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں چیز وہ لے کر آئے، جو ہم انرجی پیکج لے کر آئے، جس میں ایک ان کا پیک آور ختم کیا جو 4 گھنٹے کا تھا شام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اضافی بجلی استعمال کرنے کے حوالے سے، تاکہ ہمیں پتہ تھا پروڈکشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھانی ہے، ان کو انکریج کرنا ہے، ہم پیکج لے کر آئے جس میں ہم نے اس سال جون تک 50% جو استعمال زیادہ کرے گا وہ بجلی اس کو سستی ملے گی، اور اگلے آنے والے جو ہمارے باقیہ حکومت کے سال ہیں اس میں 25% جو مختلف ہماری کیٹیگریز ہیں اس میں ہم نے ان کے ریٹس مقرر کیے. اور اس میں اسٹیٹ بینک بھی پیچھے نہیں رہا. کووڈ کے دوران ان کو سیلری پیکج فراہم کیا گیا، ان کی انٹرسٹ پیمنٹس کو ڈیلے کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک ایک ٹف کی اسکیم لے کر آیا جس میں اربوں روپیہ جو ہے ہمارے انڈسٹریلسٹوں کو، چاہے وہ ایکسپورٹر ہو، لوکل انڈسٹریلسٹ ہو، اس کو 2%، 3%، 4% کے اوپر آسان شرائط کے اوپر سرمایہ فراہم کیا گیا، جس سے آج پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد میں اسپننگ ملز کی مشینز آ رہی ہیں، ڈائنگ مشینز آ رہی ہیں، یہاں پر پاور لومز بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لگ رہی ہیں. اور یہ تمام ماڈرن ٹیکنالوجی ہے جس سے ایفیشینٹ پروڈکٹیوٹی حاصل ہوگی، جس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں لاکھوں نوکریاں کریٹ ہوں گی جو کہ ہمارے مزدوروں کو ملیں گی. اور اس سے امپیکٹ کیا اس چیز کا آیا ہے کہ ہمارے پاور لومز فیصل آباد کے اندر لیبرز کی تنخواہیں انہوں نے، ان کو پرافٹ ہوا، منافع میں ہوا، لیبرز کی تنخواہیں انہوں نے بڑھائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پورا ایک امپیکٹ اس لحاظ سے جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسی طرح ہمیں جو بار بار ایک بات سامنے آتی ہے، یہ کراچی کے حالیہ انتخاب میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے 5% ووٹ لے کر ٹوٹل ایک انتخابی حلقے کا ایک امیدوار جیتتا ہے، اور ایک نیشنل اسمبلی کا جو حلقہ ہے اس میں 5% ووٹوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے پوری کنسٹیٹوئنسی کی جو ہے وہ نمائندگی کر سکتے ہیں. اور عام طور کے اوپر یہاں پر تو ایک یونین کونسل کا امیدوار جو ہے وہ اتنے ووٹ لے لیتا ہے جتنا ایک قومی اسمبلی کا ممبر کراچی جیسے پاپولیٹڈ حلقے سے ووٹ لے کے جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے. اور 21% جو ہے وہ پورے حلقے کے اندر ٹرن آؤٹ سامنے رہا. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کی جمہوریت کی، میں سمجھتا ہوں پائیداری کے حوالے سے، اور یہ سوچنے کا امر ہے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی. اور آپ اتنے ووٹس کے ساتھ کسی پارٹی کی پاپولیرٹی کو بھی جج نہیں کر سکتے، کسی ایک پارٹی کی مقبولیت کو بھی جج نہیں کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کی صورتحال بھی تھی، رمضان بھی تھا، ٹرن آؤٹ جو ہے وہ انتہائی کم رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا رہے ہیں. یعنی کہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے اوپر الزامات لگا رہی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو ڈسکا کی کہانیاں جو ہیں وہ یاد کروا رہے ہیں. تو بجائے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں کے، ہم ان کو بارہا یہ نادان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ آپس میں جو لڑنا چاہتے ہیں وہ لڑتے رہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے منافقت بڑھی ہوئی ہے، وہ کام آپ جاری رکھیں. لیکن اگر آپ کو خدمت کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے تو آپ کو الیکشن ریفارمز کی طرف آنا پڑے گا، جس کی بارہا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے اس کے اوپر زور دے رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ ای ووٹنگ کے ساتھ منسلک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ای ووٹنگ پوری دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر اب یہ نظام چل رہا ہے. اب جو ہے وہ دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس کا زمانہ ہے، وہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے سے کسی قسم کی جو ہے وہ ممانعت یا دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، انٹروڈیوس کرنا چاہیے. شور کیا مچ رہا ہے جی؟ فارم 45 لیٹ آ رہے ہیں جی، گنتی نہیں ہو رہی جی، اپنا پولنگ ایجنٹس کے سائن نہیں ہو رہے. اگر یہی آپ کا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے آپ ووٹ کاسٹ کریں گے
تو آپ کے ووٹ کاؤنٹ بھی فوری ہو جائے گا، آپ کا ووٹ ڈیلے بھی نہیں ہوگا، اور اس کے اندر جو انسانی انٹرونشن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جس قسم کے الزامات جو ہیں وہ کراچی کے انتخابات کے اندر ہمیں نظر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کو سیکھنا پڑے گا۔ اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے، حکومت کے ساتھ بیٹھے، اور بیٹھ کے الیکشن ریفارمز کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کام کرنا اب وقت کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ یہی مریم صفدر بلاول کو کہتی تھی اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور کل جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے گئے، ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہا گیا، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک میچور لیڈرشپ کا جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم الیکشن ریفارمز کی طرف جو ہے وہ جائیں اور الیکشن ریفارمز کو ہم اپنائیں۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم نہیں بھول سکتے کہ $1 بلین جو ہے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر انہوں نے جمع کروائے ہیں، اور یہ اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کا کہ جو اپنا سرمایہ بیرون ملک انویسٹ کرتے تھے وہ نہ صرف آج اپنی فورن ریمیٹنسز کو انہوں نے بڑھا دیا جو اپنے عزیز و اقارب کو پاکستان بھیجتے ہیں، یعنی پچھلے مسلسل 10 ماہ سے $2 ارب سے زائد جو ہے وہ فورن ریمیٹنسز پاکستان جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بھی $1 بلین کی جو ہے وہ سرمایہ کاری کی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو معیشت کی آؤٹ لک ہے اس پہ بیرونی سرمایہ کار اعتماد کر رہے ہیں کہ $2.5 ارب کے ہمارے یورو بانڈز جو ہیں وہ ہم نے وہاں پر بیرونی مارکیٹ کے اندر انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اس کے ذریعے ہمیں آئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد 25 روپے جو ہے وہ تگڑا نہیں ہوا۔ کہاں ہمیں ملک جو ہے وہ اسحاق ڈار شاہد خاقان عباسی کے جہاز پہ فرار ہوئے تھے، ہمیں مائنز بچھا کر دے کے گئے تھے، کہاں اس ملک کے اندر ملک بینک ڈیفالٹ کے اوپر کھڑا تھا، اور اس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے نہ صرف ایکسپورٹس کو بڑھایا، آج لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، آج ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہو رہی ہے، اور آج جو کسان کے لیے ہم نے اقدامات کیے ہیں کہ اس سال 500 ارب روپیہ کسان کو گندم میں اضافی ملنے جا رہا ہے۔ اور یہ بات میں خاص طور پہ پرچی چیئرمین کو بتانا چاہتا ہوں، جو سندھ کے اندر جہاں 14 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چوہے کھا گئے۔ یہ کون سے ایسے چوہے ہیں جو 14 ارب روپے کی گندم کھا جاتے ہیں؟ ان چوہوں کا آپ کو شکار کرنا پڑے گا، اور یہ چیک کریں کہ یہ چوہے جو ہے وہ ایان علی کی طرح کو منی لانڈرنگ کر کے پیسے کو باہر پارک تو نہیں کر رہے، یہ آپ کے لیے کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آج وہاں پر جو صورتحال ہے، قیمتوں کی صورتحال دیکھ لیں، مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر جو ہے وہ سندھ کو کراچی کو چھوڑا ہوا ہے بلاول نے، ان کو اپنی اس حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ نظر دہرانے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ واحد امید ہے کہ آج کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے گھر بنا رہا ہے، اس کو فکر ہے کہ 340 ارب روپے کی مارگیج مارکیٹ کریٹ کرنی ہے، کیونکہ جو ہمارا وہ عام آدمی جو کرائے کے مکان میں ساری زندگی سے دھکے کھاتا تھا، کتنے وزیر اعظم آئے، کسی وزیر اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ میں ان کو چھت فراہم کرنی ہے۔ پوری دنیا میں مارگیج مارکیٹ ہے، آج آپ بینکس کے اندر جا سکتے ہیں، اپنی درخواست دے سکتے ہیں، بینکس آپ کو سرمایہ فراہم کریں گے، آپ اپنے استطاعت کے مطابق، اپنی تنخواہ کے مطابق اپنی چھت اپنے گھر کی خود بنا سکتے ہیں۔ کرایوں سے آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ مہینے کی 5,000 7,000 10,000 قسط ادا کر کے جو 15,000 20,000 روپے کرایہ پہ آپ رہتے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اور پاکستان کا جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو منصوبہ جو عام آدمی کا مسئلہ ہے وہ اس کا علاج ہے، ہیلتھ کا نظام، جو صحت انصاف کارڈ ہے خیبر پختونخوا میں ساری آبادی کو مل چکا۔ پنجاب میں اس سال 31 دسمبر تک پوری پنجاب کی آبادی کو ہیلتھ کارڈ ملے گا، جس سے آپ 10 لاکھ روپے کی سالانہ
اپنا علاج جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. تو یہ وہ تمام تر انیشیٹوز ہیں جو وزیر اعظم عمران خان نے ڈائریکٹلی عام آدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے ہیں. اور آج کے وزیر اعظم اپنی شوگر ملز نہیں لگا رہا, وہ منی لانڈرنگ نہیں کر رہا, وہ بیرون ملک اپنے اثاثے نہیں بنا رہا, فلیٹس نہیں بنا رہا. اس کو فکر ہے تو عام آدمی کی فکر ہے, اور چیلنجز بھی بے شمار ملے ہوئے ہیں اور ان چیلنجز سے بھی نمٹ رہا ہے. جی میاں صاحب فرمائیے گا کہ آپ کراچی الیکشن کی بات کر رہے تھے, تقریباً 11 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں جن میں ایک سیٹ جو ہے وہ حکومت حاصل کر چکی, باقی سب پہ ہار گئی ہے. تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ضمنی انتخابات کی ہر حلقے کی ایک اپنی ڈائنامکس ہوتے ہیں, اور اس کو آپ ایک اوور آل یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ حکومت ضمنی انتخابات ہار گئی. اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آج ہمارے دور کے اندر ہم نے اداروں کو آزاد کیا ہے, ہم اداروں کو انفلوئنس نہیں کر رہے. یہاں پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس انداز سے ضمنی انتخابات ہوا کرتے تھے, جس انداز سے ریاستی مشین کا استعمال ہوتا تھا, وسائل کا بے دریغ استعمال ہوتا تھا, پولیس کا استعمال کیا جاتا تھا, جس انداز سے جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کو جو ہے ہوتا تھا, یہ اس کی ایک بدترین مثال ہم نے ماضی کے دور میں دیکھی ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پچھلے دور حکومت کے اندر آپ فیصل آباد میں جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں, اسی حلقہ سے پی ایم ایل این کی حکومت بنے 3 ماہ ہوئے تھے, تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ضمنی الیکشن جیتی تھی, جہاں پر ہم ایک سیٹ 2013 میں نہیں جیت سکے تھے. اسی طرح ہم شہباز شریف نے راجن پور کے اندر شہباز شریف کی چھوڑی ہوئی سیٹ تھی, وہ ہم جیت گئے تھے. لودھرا میں ہم جو ہے وہ الیکشن جیتے. اسی طریقے سے بے شمار ضمنی انتخابات ہم نے جیتے ہیں. کسی جگہ کے اوپر ہمارا جو سینٹرل پنجاب کا ایریا ہے, وزیر آباد ہے, ڈسکا ہے, وہاں پر ہمارا ووٹ بینک کے اندر بہت بڑی تعداد میں اضافہ ہوا, اور کچھ جگہوں کے اوپر ہماری کینڈیڈیٹ سلیکشن کمزور ہو سکتی ہے, وہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں, ان کے اوپر بھی ہم غور کر رہے ہیں. لیکن اس کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پاپولیرٹی کے ساتھ کسی ضمنی الیکشن کو جو ہے وہ لنک نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بے شمار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تناظر ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹ ہو. آج میں یہ بات خوشی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں کہ ہم نے جی ایس ٹی کے اندر تو اضافہ نہیں کیا. ہم نے بڑا آسان کام تھا, پی ایم ایل این کی حکومت نے آتے ساتھ 1% جو ہے وہ جی ایس ٹی کے اندر اضافہ کر دیا تھا. ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کی جو ہے وہ بھرمار کر دیتے. وہ ہم نے بھرمار نہیں کی, بلکہ ہم نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی جو اپریل کے فگرز آئے ہیں, اس میں بھی جو ہے وہ ایف بی آر نے 350 ارب سے زائد کا ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. ٹوٹل ہم 3750 ارب ٹیکس جو ہے وہ 10 ماہ کے اندر کلیکٹ کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ ہم اپنے ٹارگٹ کو اچیو کریں گے. اور ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور ہم چاہتے ہیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے غریب آدمی کے اوپر پیٹرول کی قیمتوں کا اضافے کا بوجھ نہ ڈالیں. کل آپ کے علم میں تجویز آئی تھی پیٹرولیم کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے, وزیر اعظم عمران خان نے اس کو مسترد کیا, اور ایک پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا تھا کہ جی پیٹرولیم لیوی جو ہے اس حکومت نے بہت بڑھائی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پی ایم ایل این نے کبھی پیٹرولیم لیوی کم نہیں کی تھی اسحاق ڈار نے. وہ ہمیشہ ڈائریکٹ ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے جو ہے وہ خون چوستے تھے. کل حکومت نے 450 ارب روپے کا جو بوجھ ہے وہ برداشت خود کیا ہے, اور ریونیو کے اوپر کمپرومائز کیا ہے, اور پیٹرولیم لیوی کو کم کر کے ہم نے قیمتوں کا بوجھ جو ہے وہ پاکستان کے عام آدمی کے اوپر نہیں ڈالا, تاکہ اس کی ڈیلی کی جو روزمرہ کی زندگی ہے, اشیاء خرد و نوش ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہ ہو سکے. پیٹرولیم لیوی کو جو ہے وہ کم کیا گیا ہے, اور وہ 11 روپے سے اس کو تقریباً 5 ساڑھے 5 6 روپے کے اوپر جو ہے پیٹرولیم لیوی کو لے کر آ گئے ہیں. کہاں پر یہ 20 روپے 22 روپے پی ایم ایل این کے دور کے اندر جو ہے وہ ہوا کرتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وزیر اعظم صاحب کو موقع ملتا ہے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام آدمی کو جو ہے وہ ریلیف فراہم کریں. چلیں آپ کر لیں. آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ نے مزدور کی بات کی اور قلم کے مزدور کیمرہ کے
فیصلہ آباد جیسے شہر کے قلم کیمرہ کے مزدوروں کے لیے وفاق کی سطح پہ کبھی کوئی نہیں آئی؟ دیکھیں جی اس پہ دوسرا سر اس کے ساتھ ہی کوشچن ہے کہ یورپ کی پارلیمنٹ نے جو قرارداد پاس کی ہے انتہائی حساس معاملات پر، اس پر پاکستان کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بات کی صحافی برادری کے حوالے سے، تو یقیناً ہماری یہ پرائرٹیز میں شامل ہے، ترجیحات کے اندر شامل ہے کہ ہمارے جو صحافی برادری ہے یہ بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں، اور جو فیصل آباد کے ہمارے صحافی ہیں وہ تو انتہائی جو ہے وہ میرے اپنے دل کے قریب ہیں، اور آپ ہی ہمیں اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم ترجیحاتی بنیادوں کے اوپر آپ کے لیے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ کا کام کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو آپ کا ہاؤسنگ کا معاملہ ہے اس معاملے کو بھی ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب ہم بہت بڑی تعداد کے اندر ہم پورے پاکستان کی جو ہماری صحافی برادری ہے ان کو ہم انگیج کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم ان کے لیے باقیوں کے لیے بھی ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو اسی نیا پاکستان ہاؤسنگ کے اندر انکارپوریٹ کر کے آپ لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جا سکے، تو اس میں یقیناً ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت بھی ہوگی، اور آپ سے ہم جو ہے اس کے لیے تجاویز بھی لیں گے۔ اور جو دوسری آپ نے بات کی، میں سمجھتا ہوں انتہائی حساس معاملہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بات انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کی تھی کہ ہمیں اس قسم کے معاملات کے اوپر ریاست کو ذمہ داری لینے دیں، ریاست کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو، چاہے وہ اسلامی سربراہی کانفرنس کا فورم ہو، چاہے 57 ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھنے کا معاملہ ہو، تو وزیر اعظم عمران خان نے امت مسلمہ کو اور اسلامی ممالک کے تمام سربراہوں کو ایک وے فارورڈ دیا، ایک رستہ دکھایا کہ ہم کس طریقے سے جو توہین رسالت کے قانون کو پوری دنیا کے اندر بنوائیں اور اس کے اوپر بات کرنے کو روکیں اور اس کو فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈر نہ آنے دیں، جس سے پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان ہیں جن کے جذبات جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم ویسٹ کو یہ بات نہیں بتائیں گے تو وہ اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اس کا جائزہ یقیناً ہمارا جو فارن آفس ہے وہ لے رہا ہے، اور اس کے اوپر وہ بہتر مناسب جو ہے وہ بات کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جو یہ اختیار ہے، یہ اختیار تو پاکستان کے ہر وزیر اعظم کے پاس موجود ہے نا، یہ اختیار تو اس کو آئین دیتا ہے، تو ایک تو اختیار کے اوپر تو کوئی بحث نہیں، اس اختیار کو ایکسرسائز کرنا ہے نہیں کرنا، کب کرنا ہے، یہ بھی ایک پروگریٹو کسی ملک کے وزیر اعظم کا ہے، لیکن وہ ایک کانٹیکسٹ کے اندر بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کو آپ دیکھیں کہ جب سے ہماری حکومت بنی ہے ہر لمحے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور پہلی تقریر میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مافیاز جو ہیں یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ سب اکٹھے ہوئے۔ پہلے فضل الرحمان کے ذریعے رینٹے دھرنا کروایا گیا، جس کے اندر کنٹینر مسلم لیگ نون نے دیا، باورچی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا، اور آج بھی یہ جماعتوں نے اکٹھے ہو کے کبھی عدم اعتماد کی دھمکیاں، کبھی استعفوں کی دھمکیاں، کبھی لانگ مارچ کی دھمکیاں، ہر قسم کا حربہ جو ہے وہ انہوں نے استعمال کر کے دیکھا، اور فیٹف جو آپ کے علم میں ہے کہ قومی سلامتی سے متعلقہ اور دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات سے متعلقہ جو معاملہ تھا اس پہ بھی این آر او لے کر آگے تھے 34 شکیں، تو کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی ساری زندگی اپنی ذات کو قومی مفادات کے اوپر ترجیح دیتے آئے، تو وزیر اعظم صاحب تو ان سے بھی بلیک میل نہیں ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو کل کا جو میسج تھا وہ یہ بڑا کلیئر تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کو بلیک میل کر کے، یعنی کہ حکومت گرانے کا لالچ کی دھمکی لگا کر ان کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ وہ اقتدار میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئے، آپ دیکھیں نا کتنے وزیر اعظم آئے ہوں گے، سب نے کسی نہ کسی طریقے سے، بہت ساروں نے، جو خاص طور پہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، چاہے وہ زرداری دیکھ لیں، چاہے وہ نواز شریف دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، کلاسک کیس ہے کہ بھائی 1990 میں 25 لاکھ کا آپ کے اثاثے تھے، 2018 میں وہ 7 ارب پہ پہنچ گئے، یہ تو وہ ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، ٹپ آف دا آئس برگ ہیں، ان کی بھی وہ وضاحت نہیں پیش کر سکے۔ ٹی ٹی او کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، جعلی اکاؤنٹس کا سامنے آ رہا ہے، پاپڑ والے کا، فلودے والے کا 18 ہزار کی تنخواہ پہ چائے پلانے والے ملازموں کے نام کے اوپر اکاؤنٹس ہیں، تو یہ کیا مذاق بنایا ہوا تھا انہوں نے پاکستان کی
جمہوریت کا پاکستان کے اندر حکومت میں آ کر لوٹ مار کا لنڈا بازار انہوں نے لگایا ہوا تھا، یہ سب جیلوں کا مال ہے، یہ سیاست کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ جیلوں کا مال ہے۔ اور یہ ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ سندھ حکومت میں 500 لوگ ایسے لگائے ہوئے ہیں، ہائی کورٹ کو سندھ ہائی کورٹ نے یہ بات سامنے آئی، 500 لوگ ایسے ہیں جو نیب زدہ ہیں، ان کو فکر ہی نہیں پڑتا، ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ جوں ہی نہیں رونگتی، اور ان کی جو مورلز ہیں، جو اخلاقیات ہیں، وہ کہاں چلے گئی ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے۔ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو، اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پہلے پیسہ چلاؤ، اقتدار میں آؤ، اقتدار میں آنے کے بعد اتنا شور مچاؤ، اتنا ڈھول مچاؤ کہ جب کبھی آپ کا احتساب ہونے لگے تو آپ کو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، پاکستان نے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا۔ فیصلہ آباد کے لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ اعتماد کیا، اب جو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں فیصلہ آباد کی، یعنی ڈیولپمنٹ کا ایک بھی کام نہیں ہوا۔ کراچی میں جو آپ کے ساتھ آپ کے ابھی ایک MN پریس کانفرنس کہہ رہے ہیں کہ جناب فیصلہ آباد نے ٹائم نہیں دیا۔ آپ کا جو فیصلہ آباد کے اندر جو حالات ہیں، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، سیور کے مسائل، حتیٰ کہ بہت سی جگہوں پر لوگوں نے بورڈ لگائے ہوئے ہیں آپ کے MN کے نام کے کہ یہاں پر نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو تھانوں کے حالات ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، آپ CPO فیصلہ آباد کو بھی کسی وقت ایڈریس کریں، انہیں بھی پوچھیں کہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے، تھانوں کے اندر کھلے عام رشوت ہے، آپ لوکل فوکس کیا رکھیں گے، فیصلہ آباد کے حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ فیصلہ آباد کا جو 13 ارب روپے کا ترقیاتی پیکج ہے وہ اپنے ٹینڈرز کے مراحل کے اندر ہے، اور اس کے فنڈز بھی جو ہیں وہ پنجاب حکومت نے جاری کر دیے ہیں، اور ابھی آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری جو فیصلہ آباد کی جو مین روڈز ہیں، آپ نے یقیناً درست نشاندہی کی ہے، ان کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ 4.5 ارب روپے کا واسا کا لیے جو ہے وہ پیکج آیا ہے، جس کے اندر واسا کی نئی بڑی جو سیوریج لائنز ہیں اس کے تحت کام شروع ہو جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے کچھ ٹیکنیکل کالجز شامل ہیں، اس کے اندر جو ہماری نئی جو بنیادی ڈسپینسریاں ہیں ان کا معاملہ شامل ہے، اور فیصلہ آباد کے اندر جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے ہمارا فوکس ہے، اور ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی جو ہے وہ ہماری پائپ لائن کے اندر موجود ہے، جس کی ٹیپٹا بورڈ نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے لیے اگر ہم اس ہفتے انشاءاللہ جگہ کا بھی انتخاب کر لیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارا فوکس ہے کہ فیصلہ آباد میں جو ہمارا چلڈرن ہاسپٹل ہے اس کا فیز 2 اس کو PC1 اس کا تیار ہے، اس کو منظور کروا لیں۔ FIC کے ہماری بلڈنگ کنجسٹڈ ہو چکی ہے، اس کا آؤٹ ڈور کی بلڈنگ بننی ہے، اس کے لیے اور ان کے مسائل ہیں، اس کے لیے PC1 ہم نے تیار کروا کے اپروو کروا رہے ہیں۔ فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی کو ہم نے 52 کنال جو جگہ ہے وہ محکمہ اریگیشن سے لے کر ان کے نام پر منتقل کر دی۔ آپ کے علم میں ہے کہ فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی پرانے پنجاب کالج کی بلڈنگ میں کام کر رہی ہے، ان کے پاس اپنا کیمپس نہیں تھا، اس کا بھی PC1 تیار ہے، اس کے اوپر بھی کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو فیصلہ آباد کے جو ہمارے حسیب شہید ہاسپٹل ہمارا، اس کی تکمیل کے لیے جتنے بقایا فنڈز سے وہ سارے جاری ہو گئے ہیں، اس سال وہ بھی انشاءاللہ اسی فائنینشیل ایئر کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ تو ہمارا فوکس ہے کہ ہم نے فیصلہ آباد کو جو ہے وہ ایک مثالی شہر بنانا ہے، اور اسی طریقے سے آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ فیصلہ آباد کے اندر ہی پاکستان کا وہ پہلا اسپیشل اکنامک زون ہے علامہ اقبال انڈسٹریل اسٹیٹ، جو کہ فنکشنل ہے، جس میں بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ بیرون ملک کی کمپنیاں آ کے سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی مل رہے ہیں، اور یہ ہمارا فوکس رہے گا۔ اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو بھی بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں گے، اور آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم فیصلہ آباد کے جو مسائل ہیں آپ نے بھی ہماری رہنمائی کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم سارٹ آؤٹ کریں گے۔ یہ سب آج یکم مئی میں آپ یہ دیکھیں کہ جو اخبار فروش خاطر غریب ہے وہ ریلگار میں بیٹھا بیچارہ اپنا پٹا لگا کے، پہلے تھانہ سول لائن کا ایک بندہ آتا ہے، اس سے پیسے مانگتا ہے کہ میں کچھ دیں، وہ نہیں دیتا، کہتا میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد DSP کا لیڈر آتا ہے DJ 42 نمبر پہ، اس کو دھمکی دیتا ہے، اس کو اٹھا کے چلا جاتا ہے گاڑی نکال کے۔ تو اس سلسلے میں جب CPO سے بات کی ہے، غریب صاحب سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں اس پہ آپ اس پہ ہمیں جو اس کی تفصیلات آپ نے فراہم کی ہیں یہ میرے سٹاف نے نوٹ کر لی ہیں، اور اس پہ ہم آپ کو آج فالو اپ لے کے ایکشن لے کے آپ کو نہیں ہم آپ کو ایکشن بھی نظر آئے گا، اور اس پہ ہم آپ کو آگاہ بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جیسے رانا
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ رانا ثناء اللہ اور ان کی تمام جماعت کا اور اپوزیشن کا اب جو تکیہ ہے وہ جہانگیر ترین پر آ گیا ہے. کہاں جو انہوں نے حکومت گرانی تھی آج وہ ہماری منت سماجت کر رہے ہیں کہ آپ 5 سال پورے کر لیں، کیونکہ ان کو ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ تو وہ چور کرپٹ ٹولہ ہے جن سے انہوں نے جان چھڑوائی ہے. یہ کہتے ہیں ہم ملک ٹھیک کریں گے. تو میں ان سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ آج بڑے دعوے دار ہیں ہم ملک ٹھیک کریں گے، تو پچھلے 40 سال سے ملک کو خراب کس نے کیا ہے؟ کیا آپ کی جو ہے وہ کسی اور مخلوق نے آ کے ملک کو خراب کر دیا؟ اقتدار میں تو آپ ہی رہے ہیں. اور جو آپ کے باؤ جی دوائی لینے گئے ہوئے ہیں لندن میں، وہ کون سی ایسی دوائی ہے جو دوائی ابھی تک ان کو نہیں ملی؟ وہ پاکستان آنے کا نام نہیں لے رہے. اب تو ڈاکٹر عدنان بھی پاکستان آ گئے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آیا. تو وہ نواز شریف واپس نہیں آیا. تو لہٰذا رانا ثناء اللہ ان کو واپس لانے پہ فوکس کریں. جہاں جہانگیر ترین کا معاملہ ہے، وزیر اعظم نے اپنے اراکین سے ملاقات کی، ان کی بات کو کھلے دل کے ساتھ انہوں نے سنا، لیکن انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ یہ تو ہمارا ایک اصولی موقف ہے کہ چاہے کوئی ہمارا اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو، جس کے اوپر کوئی سوال اٹھے گا اس کے اوپر تحقیقات ہوں گی. تحقیقات ہو رہی ہیں اور متعلقہ اداروں کے اندر ان کے کیسز ہیں، وہاں پر جا کے انہوں نے اپنی معصومیت جو ہے وہ ثابت کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پر پیش بھی ہو رہے ہیں. تو لہذا ہم نے اپنے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی بات بھی سنی، انہوں نے سن کے اپنا موقف بھی سامنے رکھا، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام تر حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ہنگری نے بھی فیٹ اف کی کارکردگی پہ سوال اٹھا دیا ہے کہ سیاسی طور پہ ساری جو ہیں وہ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. پاکستان دوست ممالک کے ساتھ مل کے کوئی ایسے اقدامات کرے گا کہ فیٹ اف کا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بھی اقدامات لیے ہیں نا فیٹ اف کے اندر، آپ یہ دیکھیں کہ یہ گرے لسٹ کی تلوار ہمیں نواز شریف تحفے میں دے کے گیا تھا اس پاکستان کو. توجہ ہی نہیں تھی ان کی اس طرف. ان کی توجہ تو بیرون ملک دوروں کے اوپر ہوتی تھی کہ جب باہر جانا ہے رستے میں انگلینڈ انہوں نے رک کے آنا ہے. آج کا وزیر اعظم تو ایک دن بھی چھٹی نہیں کی. عمران خان کے جو بچے ہیں جو ان کو شاید اولاد سب کو عزیز ہوتی ہے، ان کے بچے ان کے ساتھ نہیں ہیں. وہ ان کو ملنے جب اقتدار میں نہیں تھے تو کبھی کبھار جو ہے وہ انگلینڈ جایا کرتے تھے. جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں وہ ایک پرائیویٹ دورہ انہوں نے نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیٹ اف کے لیے جو بھی ہم نے اقدامات لیے ہیں وہ ہم نے قومی مفاد کے لیے لیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور فیٹ اف کی بہت بڑی یعنی شرائط جو ہیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان سے یہ پابندیاں بھی ختم ہوں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو دنیا جو ہے وہ ایک رسپانسیبل اسٹیٹ کی صورت کے اندر دیکھے گی. اور آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو کردار رہا کہ ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم کسی ایک کے ساتھ پارٹی بن جاتے، چاہے سعودی عربیہ یا ایران کے ساتھ. تو وزیر اعظم عمران خان ایک ویژن لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو اسلامی ممالک ہیں جو ہمارے برادر ہیں، ہم نے ان کو تقسیم نہیں کرنا، ہم نے ان کو جوڑنا ہے، ہم نے ان کو متحد کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان بھی جو ہے وہ بات چیت شروع ہو گئی ہے جس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے. تو یہ ثابت کرتا ہے کہ جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر فوکسڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ سطح کے اوپر بھی، اور جو ہمارے ہمسائے ہیں وہاں پر امن قائم کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوشاں ہے جس کو پوری دنیا سراہ رہی ہے. بہت بہت شکریہ.